بات نہیں، میں نے تو معاف کر دیا ہے. وہ بندہ کہے گا بھائی گولی مار دو، جہاں ملتا ہوں تو میری غلطی میرے منہ پہ لاتا ہے. فرماتے ایسے نہیں، ایک ہے عفو، ایک ہے غفران. عفو میں اور غفران میں فرق ہے. عفو کا مطلب ہے معاف کرنا، غفران کا مطلب ہے ایسے معاف کرنا اور اس غلطی کو اپنے دل سے بھی نکال دینا. مومن جب معاف کرتا ہے تو اس کی پھر دل سے بھی کیا کر دیتا ہے؟ نکال دے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کبھی کہتے ہو الہی العفو، کبھی کہتے ہو اللہم اغفر. تو ان دونوں میں فرق ہے. غفران کا مطلب ہے کہ خدا ایسے معاف کرو اور وہ غلطی قیامت کے دن میرے منہ پہ بھی نہ لانا. گویا نام اعمال سے صاف کر دینا کہ جیسے میں نے غلطی کی ہی نہیں تھی. اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اسے ایسے معاف کرو جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ماؤں بہنوں کے لیے حدیث ہے کہ فرماتے ہیں جو عورتیں نارمل ڈلیوری کرتی ہیں، بچہ پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے ہے کہ جب اس اذیت سے وہ گزرتی ہے، نیک خواتین جب اس اذیت سے گزرتی ہیں اور ایک ہدف کے ساتھ ایک بچہ دنیا میں لا رہی ہیں کہ میں اس کو تربیت دوں گی، علی کا نوکر بناؤں گی، حسین کا سپاہی بناؤں گی، ایسا بچہ جب دنیا میں لاتی ہیں، فرماتے ہیں بچے لانے کے بعد خدا ان کو ایسے کرتا ہے، ان خواتین کو، ان کے نام اعمال کو ایسے کر دیتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی خود دنیا میں آئی ہیں، ابھی ابھی شکم مادر سے خود پیدا ہوئی ہیں. ہر بچے کے بعد ان کی ساری غلطیاں خدا کیا کرتا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں غلطیاں کرتی جائیں اگلے بچے پہ معاف کروا لیں گی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. ہاں نہ جان بوجھ کے انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خدا کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک حکمت کی بات ہے کہ ہم نے کہا غیبت ایک جگہ پہ کرنا حرام، اور اس قدر حرام ہے کہ معصوم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنے محرم کے ساتھ زنا کرے. غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرہ کتنے مزے سے غیبتیں سنتا ہے، کتنے مزے سے. اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ مثال جب تک تعلق اس کا جسم سے نہ ہو نا ہمیں بری نہیں لگتی. آپ بولو ایک بندے نے گناہ کیا، اچھا مثلا جھوٹ بولا، آپ بولتے اچھا جھوٹ بولا. ایک مومن نے غیبت کی، اچھا غیبت کی ہے. لیکن وہیں پہ بولو فلاں بندے نے زنا کیا ہے تو ہمارا منہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں زنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ جسمی گناہ ہے. غیبت کا تعلق کیونکہ جسم سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل ہے، جب تک چیزیں جسمی نہ ہوں ہمیں بری نہیں لگتی. اب خدا مثال بھی کون سی دے رہا ہے؟ جسمی مثال دے رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجھے غیبت کیا لگے؟ بری لگے. فرمایا بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں کوئی کیا کرے؟ بدکاری کرے. اب اس کا تصور اپنے ذہن میں لاؤ، کیونکہ جب معصوم مثال دیتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تصور آتا ہے، ذہن تمثیل بناتا ہے، تصویر بناتا ہے کہ واقعاً کوئی خانہ خدا میں ایسا بدترین گناہ کر رہا ہے. تو فرمایا زنا اپنا غیبت نہ کیا کرو. اب آپ تصور کریں آپ مسجد میں آ گئے، ایک آدمی خدا نخواستہ غیبت کر رہا تھا، تو یہ تصور کرو، اب اس کو تمثیل دو کہ آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، کتنا برا لگے گا آپ کو. یا اسے مارو گے یا مسجد سے نکال دو گے. اگر غیرت کی بالکل کمی ہو تو مسجد سے خود باہر چلے جاؤ گے. فرمایا اگر کسی کو غیبت سے روک نہیں سکتے، کم از کم غیبت والی محفل میں بیٹھا نہ کرو. سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لیکن وہی غیبت جس کا کرنا اتنا برا تھا، 3 جگہوں پہ اس غیبت کا کرنا ثواب تھا. ہم نے کہا کوئی رشتے کے لیے بیٹی کا پوچھنے آئے، فلاں لڑکا کیسا ہے، تو اگر اس کی برائی آپ کو پتا ہے تو اس باپ کو بتاؤ تاکہ اس کی بیٹی کا زندگی خراب نہ ہو. کوئی مومن بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنے پارٹنر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی پوائنٹ پتا ہے تو اسے بتاؤ تاکہ اسے بزنس میں نقصان نہ ہو. اگر کوئی مظلوم اپنا درد بتانے آئے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کے من کو ہلکا کرنے کے لیے اس کا درد سنو، یہ ثواب ہے، کیونکہ تم مظلوم کے من کو کیا کر رہے ہو؟ ہلکا کر رہے ہو. اسی طرح معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرمایا 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو. 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو. معاف کرنا بڑا ثواب ہے. کس کو معاف نہ کروں؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر. معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. معافی کس کے لیے ہے؟ مقر. مقر کا مطلب جو اقرار گناہ کرے، اس کے لیے معافی ہے. کسی نے پوچھا نا میرے معصوم سے کہ مولا
یہ اتنے بڑے ظالم گزرے تھے، خدا ہر شے پہ قادر ہے، کیا خدا ان کو معاف کر دے گا؟ امام نے کہا معاف تو تب کرے گا نا جب معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے لیے اللہ جب تک توفیق توبہ نہ دے تب تک کوئی توبہ ہی نہیں کرتا، تو خدا ایسے بدبختوں کو توفیق کہاں دے گا کہ وہ معافی مانگے؟ العفو للمقر، معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے۔ ایک بندے نے آپ کے پیسے کھائیں، کہہ رہا جناب معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی ہوں، پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، جب ہوئے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ کسی نے غصے میں آپ کو گالی آ کر دی اور کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں تھا، میرا بی پی ہائی ہو گیا، میں نے 4 لوگوں کے سامنے آپ کی بے احترامی کی، مجھے معاف کر دیں، یہ مقر ہے، آ کے آپ کو معافی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، فرمایا ایسے بندے کو معاف کر دو۔ لیکن لا للمصر، توہین بھی کرے اور معافی بھی نہ مانگے، مال بھی کھائے، ہٹ دھرمی بھی دکھائے، پیسے بھی کھائے اور کہے اب لے کے دکھا مجھ سے، فرمایا اسے معاف نہ کرو، اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ آگے کسی اور کے پیسے نہ کھائے، لوگوں کے سامنے گالی بھی دے اور بولے جا تو دیکھ میں کیا کرنے والا ہے تو میرا، میں اور بھی تجھے گالیاں دوں گا۔ کہا یہ مقر ہے، یعنی گناہ بھی کرے اور اوپر اپنے گناہ پہ اترائے بھی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایسے بندے کو معاف نہ کرو۔ جنگ بدر میں ایک بندہ آیا رسول خدا کے مقابلے میں، اب نبی کے صحابیوں نے اس کو پکڑا اور لے کر آیا نبی کے سامنے، یا رسول اللہ یہ ہمارے مقابلے میں جنگ لڑ رہا تھا، اب ظاہر کافر تھا، اب سزا دینی تھی، اس نے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آگے سے میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آگے سے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑوں گا، آگے سے یہ غلطی نہیں کروں گا، آگے سے توہین نہیں کروں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے معافی مانگ رہا ہے تو کیا کرو، اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ پھر ہوئی جنگ احد، پھر بدبخت آیا مسلمانوں کے مقابلے میں، اتفاق سے قسمت اس کی اتنی بری، پھر پکڑ لیا اس کو، اب جیسے رسول کو دیکھا پھر وہی ڈرامے بازی، معاف کر دیں غلطی ہو گئی، اگلی بار نہیں آؤں گا۔ نبی نے کہا معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت اس بدبخت کو کیا کر دو، واصل جہنم کر دو۔ تو معافی اس بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آپ کے نوکر نے ایک بار غلطی سے چوری کر لی، اب کہہ رہا ہے صاحب جی غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں کروں گا، ہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے کل دیکھا پھر چوری کر دی، ایسے بندے کے لیے معافی ہے ہی نہیں۔ اور معصوم کی حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ غلطی کرا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا، بھائی جناب آپ کو نقصان دیا ہے، نہیں معصوم نے فرمایا معاف کر دو، پھر اس کو معصوم فرماتی ہے بے وقوف آدمی ہے جو بار بار معاف کیے جا رہا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ سوسائٹی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی، ہاں معافی ایک بار ہوتی ہے 2 بار ہوتی ہے، لیکن بار بار ایک بندہ غلطی کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دوسرا فرمایا مقر کے لیے معافی ہے، مصر کے لیے معافی نہیں۔ دوسرا فرمایا جو وہن مذہب کرے، سلمان رشدی ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو توہین مکتب کرے، جو شاعر کی توہین کرے، جو علماء کی توہین کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بازار آپ کے پاکستان میں بڑا گرم ہے، کبھی ولی فقی کی توہین، کبھی مراجع کی توہین۔ فرمایا اس گناہ کی معافی، اس میں بھی اگر مقر ہو تو صحیح ہے، وہن مذہب اس کی بڑی سختی ہے۔ مولا کا اپنا بندہ، جو مولا کے، میں نے شاید واقعہ سنایا تھا، مولا کے مجلسوں میں آ کے بیٹھتا تھا، خطبے سنتا تھا، نجاشی گلی سے آ رہا تھا، چند دوستوں نے بولا کہ آ جاؤ، دوستوں کے ساتھ چلا گیا، بیٹھ کے شراب پی لی، بازار میں آیا، غلط باتیں کرنے لگا، اس کو پکڑا گیا، امیر المومنین کو کہا مولا معاف کر دے اپنا ہے۔ امام فرماتے نہیں، جو مذہب کی توہین کرے، جو حکم الہی کی توہین کرے، میں علی اس کے معافی نہیں دے سکتا، عدالت علی اس میں بڑی سخت ہے۔ 100 کوڑے لگائے، بندہ زنا کرے اور پکڑا جائے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، سزا ہے۔ شراب پیے اور مارکیٹ میں گھومے پھر کہ مولا معاف کر دو، نہیں، تم نے حدود الہی کو پار کیا ہے۔ ہاں تنہائی میں کسی نے نہیں دیکھا، چلو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن اگر پکڑے گئے تو اس کے لیے معافی قطعاً نہیں ہے۔ معاف کیسے کرے جو حدود الہی کو پامال کرے؟ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، حبشی غلام کالے رنگ کا پکڑ کے لائے، علی اس نے چوری کی ہے، اب گواہ نہیں تھے، امام نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی مولا، عاشق امیر المومنین بھی تھا۔ امام نے کہا دیکھ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، 3 بار اگر اقرار کر دیا تو حد جاری کر دوں گا،
مطلب مولا اسے ایک راستہ بتا رہے تھے کہ اگر تم نے معافی مانگنی ہے جا کے مانگ. کہ مولا آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ صحیح ہے اس کے پاس گواہ نہیں امیر المومنین، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں میں نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. پھر پوچھا، پھر اس نے کہا جی امیر المومنین میں نے چوری کی ہے. امام نے کہا اب تو حد جاری کرنی پڑے گی. امام نے اس کی انگلیوں کو کاٹا. عاشق علی، ایک طرف نجاشی جو سزا کی وجہ سے علی کو چھوڑ کے امیر شام سے جا کے ملا، دوسری طرف یہ غلام کالے رنگ والا 4 انگلیاں کٹی، انگلیاں ہاتھ میں لے کے بازار میں آیا. ایک منافق تھا. اب اس نے کہا کیونکہ علی نے سزا دی، علی کے قصیدے بڑے پڑھتا تھا، جا کے اس کو کیا کروں، ٹیز کروں، ٹوکوں، بولوں تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا. اچھا علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی، تو جگہ جگہ علی کی باتیں کرتا تھا، علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی. اب بھرے بازار میں بار بار اسے کیا کر رہا تھا؟ تانے دے رہا تھا کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی، علی کے قصیدے. اسی وقت اس نے انگلیاں ہاتھ پہ اٹھائیں اور پھر مولا کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. لمبی، اس کا ایک لمبا قصیدہ ہے جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ میرا مولا وہ ہے جو اپنی عدالت جب نافذ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دوست ہے یا دشمن ہے. علی کی عدالت کے، علی کے علم کے، علی کے بچوں کے سارے قصیدے اس نے پڑھنا شروع کیے. یہی منافق پھر دوڑا دوڑا امیر المومنین کے پاس. مولا مسجد میں بیٹھے تھے. کہ علی جس کی انگلیاں کاٹی ہیں نا، اب وہاں پہ اس کو تنگ کیا، یہاں آیا مولا علی کو تنگ کرنے کے لیے کہ علی آپ کا محبوب، آپ کا عاشق اسنول امام نے کہا چوری کی تھی. کہ علی انگلیاں کاٹنے کے بعد بھی آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اس بیچاری کے آپ نے انگلیاں کاٹ دیں، وہ تو اب بھی قصیدے پڑھ رہا ہے. امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی یہ پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ یہ میرے مولا کی عدالت ہے، یہ علی کا شرف اور علی کا کرم ہے. علی جب عدالت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے. جب یہ کہنا تھا تو امیر المؤمنین امام حسن کو کہا کہ حسن ہاتھی امک الاسود، کربلا میں حسین نے ہر کو بھائی کہا. امام نے کہا حسن اپنے چچا کو لے کر آ، جس کی انگلیاں کاٹی ہیں. امک الاسود، اس کالے غلام چچا کو، لفظ چچا استعمال، جا اپنے چچا کو لے کر آ. امام حسن جاتے ہیں، غلام کو لے کر آتے ہیں، اور جیسے مولا کے سامنے آتا ہے امام فرماتے ہیں کیا سن رہا ہوں کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور پھر بھی علی کی فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے. ارے لوگوں کو سزا دینے کے بعد وہ تو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، علی کے در کو چھوڑ کے امیر شام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیسا ہے کہ میں نے سزا بھی دی ہے اور میرے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے. یہاں پہ جھوم کے کہتا ہے کہ مولا علی قد خالت حبک لحمی و دمی، علی تیری محبت کو خدا نے میرے خون اور گوشت میں ملا دیا ہے. اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام نے کہا سزا سنا دی، اب آپ محبت کا ہدیہ تجھے عطا کروں. کہتا ہے انگلیاں آگے لے کر آ. جیسے انگلیاں آگے لے کر آیا، علی نے لعاب دہن سے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ پھیرا، اور جیسے ہاتھ ہٹا جیسے انگلیاں کبھی کٹی ہی نہیں تھیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والا. تو فرمایا جو وہن مذہب کرے توہین مذہب کرے اس بندے کے لیے معافی نہیں ہے، وہ چاہے عاشق علی ہو، وہ چاہے دشمن علی ہو. اور آج بربلا معاشرے میں بچے سے محبت کر کس حد تک، اگر وہ دین کی کسی شک کو پامال کرتا ہے محبت نہیں بنتی، سختی بنتی ہے. اب آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے اگر بیٹی سر سے دوپٹہ اتار دے اس کو خرچہ دینا بھی حرام ہے. خرچہ دینا بھی ایسی بیٹی کو حرام ہے جو دین اور مذہب کی احتیاط نہیں کرتی. بیٹا پیارا ہے پر کل جا کے زانی بن جائے، شرابی بن جائے، اب بھی کہو اس بیٹے کو خرچہ دوں گا. اس بیٹے کو تم کوئی قید و قیود رکھو. اللہ سے نہیں ڈرتا کم از کم مال کی وجہ سے تو ڈرے گا نا. اللہ سے نہیں ڈرتا کم از کم یہ سوشل، اس کے لیے جب حدود بناؤ گے، سوشلی اس کو مجبور کرو گے تو کم از کم وہ دین راہ خدا پر چلے گا. بچپن سے فرمایا اپنے بچوں کو حیا کا درس دو، نجابت کا درس دو. بچہ 6 سال کا 7 سال کا بالغ نہیں ہے، سال کو جائے بسترے کیا کر دو
اتنا مصائب میں سنتے جناب سکینہ کی ایج کربلا میں کچھ کہتے ہیں 4 سال، کچھ کہتے ہیں 3.5 سال. یہ مصدقہ روایت ہے کہ بی بی کے سر سے مقنعے کو اتارا گیا. 3.5 سال کی بچی نے سر پہ کیا پہنا ہوا ہے؟ مقنعہ پہنا ہوا ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں خدا لعنت کرے ان بندوں پر جو کہتے ہیں کہ اسلام میں حجاب کا حکم نہیں آیا. تو میں نے اس دن بھی عرض کیا خمار اور جلباب دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں. مقنعہ پہننا بچیوں پر واجب ہے. یہ پاکستانی دوپٹے نہیں، مقنعہ. مقنعے کا مطلب کوئی بال نظر نہ آئے، سینے تک بڑا ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. بوہرہ حضرات کی خواتین پہنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہترین لباس ہوتا ہے ان کا، لیکن بال نکلے ہوئے نہ ہوں. مقنعہ ہونا چاہیے. دوسرا جلباب، ہم عربی میں کہتے ہیں جبہ، جلباب. ایک بڑی قمیص، اب وہ گاؤن کی صورت میں ہو، وہ چادر کی صورت میں ہو، وہ چاہے پاکستانی لباس ہو، ایک ایسا لباس جس سے انسان کا اندام نظر نہ آئے. فرمایا علی والوں کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ عفت ہوتی ہے. اب یہ کب سے سکھاؤ گے؟ بچپن سے. جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ان میں حیا نہیں، ہمسایوں میں حیا نہیں، ان کے جو دوست ہیں ان میں حیا نہیں، تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ سارے بے حیا، بے عفت. ظاہر ہے جب آپ ایک رچ سوسائٹی میں رہتے ہو، وہاں پہ جس مینٹلٹی کے لوگ رہتے ہیں سارے تو دیندار اور سارے تو شیعہ نہیں ہیں. آپ کی ایک مکس گیدرنگ میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو، جو عقل کی میں نے کل بحث کی، بچوں کو سمجھانا ہے کہ میرے لال تیری سلیکشن اور تیرا ریلیشن یہ جنت اور جہنم کا معیار ہے. ہاں تجھے ہر کوئی ملے گا، تیری سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. تیرے سامنے 4 پانی رکھے جائیں گے، مثلا ایک شراب کا پانی ہے، ایک آب زمزم ہے، ایک نارمل پانی ہے. اب یہ تیرا انتخاب ہے، تو کس پانی کے گلاس کو اٹھاتا ہے. یہ جتنے اصول اہل بیت نے بتائے، بچوں کی سلیکشن کو مضبوط کرو کہ کہیں وہ گندی چیزوں کا انتخاب نہ کریں. گوشت تو گوشت خنزیر کا بھی پڑا ہے، خدا نخواستہ کتے کا بھی پڑا ہے، اور مثلا بکری کا بھی پڑا ہے. اب آپ نے چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کون سا گوشت سلیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ بچوں کو پابند کر دو کہ گھر سے نہ نکلے، قیدی بھی نہ بناؤ، لیکن بچوں کو یہ فکر دو، انتخاب کی فکر دو کہ تم نے اس فاسد معاشرے میں رہتے ہوئے کس چیز کو کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے. پھر لاجیکلی ان کو سمجھاؤ کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے. روزے کے فائدے آج میڈیکلی پرووڈ ہیں، نماز کے فائدے میڈیکلی پرووڈ ہیں، سجدہ جو آپ لمبا دیتے ہو اس کا میڈیکلی فائدے پرووڈ ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں، ایون سوشلی آپ حجاب کا بحث کرو، دوسرے بحث کرو، وہ سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے. اب جیسے آپ امریکہ کے ایوری 7 منٹس، ہر 7 منٹ میں امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، جبکہ گناہ آزاد ہے. ریپ تو سوسائٹی میں ہو نا کہ جوان اپنی خواہش کو پورا نہ کر سکے اور زبردستی اس گناہ کو انجام دے، لیکن وہ سوسائٹی جس میں آزادانہ انسان گناہ کر سکتا ہے، اس سوسائٹی میں ریپ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شہوت جب حد سے بڑھ جاتی ہے انسان تنوع طلب ہو جاتا ہے، مختلف طریقوں سے شہوت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ فلم انڈسٹری اس کے پیچھے ہے، سوسائٹی اس کے پیچھے ہے، تو معاشرہ آج تباہ و برباد ہے. لیکن شکر خدا کریں ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو یہ فکر دیں کہ میرے لال زندگی گزارو لیکن اصول پسند رہو. اصول اہل بیت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اصول کربلا پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، تو زندگی یہاں بھی سکون سے گزرے گی اور مرنے کے بعد بھی زندگی سکون سے گزرے گی. صلوات پڑھے محمد وعلی. تو فرمایا معاف کرو مقر کو، مصر کو معاف نہ کرو. معاف اسے کرو، اسے بھی کبھی معاف نہ کرو جو مذہب کی توہین کرتا ہے. کئی ایسے آج خطبہ ذاکرین منبر سے توہین مذہب کرتے ہیں. یہ بری بات ہے. مقدسات کی توہین، اللہ کی توہین، توہین کبھی نہیں ہونی چاہیے. برملا کبھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز فرمایا اسے معاف نہ کرو جو مومن کی عزت بھرے مجمع میں پامال کرتا ہے، اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے. توہین مومن حرام ہے. فرمایا مومن کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے خانے خدا کو خراب کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کس کے دل میں رہتا ہے؟ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے. قلب جو ہے وہ جائے گا ہے. ابھی عبداللہ الحسین ہے، محبت امام حسین کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے نا. تو کبھی کسی کے دل کو نہ دکھایا کرو. زندگی صحیح سالم ہو، ہم سایوں کے ساتھ اچھی، گھر کے اندر. ابھی کسی خاتون نے لیٹر بھیجا، پڑھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ مولانا مردوں کو ذرا سمجھائیں گھروں میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ویسے شکایتیں تو آتی ہیں اخلاق کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اور بھی آپ کیا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں. کم از کم
جو شرعی طور پر اللہ نے واجب کیا ایک مرد پر، اس چیز کو کیا کرے، ادا کرے۔ دیکھیے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کو کیا کرتی ہیں، خوش کر دیتی ہیں۔ میں نے بہت بار سوچا ہے کہ مرد اور عورت کی فطرت پہ ایک خمسہ ہو، عشرہ ہو، لیکن کبھی توفیق ابھی تک نہیں ملی۔ واقعاً مرد، دو جملوں میں صرف عرض کروں گا، مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی دو صفت کے کیا ہیں، مظہر ہے۔ اب آپ یہ سمجھو اور اس طریقے سے کیا کرو، آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے مردوں کو کلیات یاد رہتی ہیں، جزئیات یاد، جرنل چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں رہتی، اور خواتین انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مردوں سے کیا ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں۔ مثلا شاید آپ سے کبھی پوچھ لیں کہ بھئی جب شادی ہوئی تھی میں نے جو جوڑا پہنا تھا اس کا رنگ کیا تھا، اب آپ کہو گے مجھے کل کا کھانا یاد نہیں، شادی کا جوڑا کیا تھا وہ اب ان کو یاد رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو ان کا ذہن بنایا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد، جزئیات، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، گھر میں تربیت دینی ہے، کچن انہوں نے سنبھالنا ہے، بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے، اور بچوں کی چیزیں یاد رکھنی ہیں، کب بچہ اٹھتا ہے، کب بچہ سوتا ہے، اسکولنگ، ہر چیز کا خیال انہوں نے رکھنا ہے۔ مرد اس چیز میں بڑا کم، لیکن مرد مینجمنٹ میں بڑا تیز ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، کلی چیزوں کو کرنے میں ماہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ مظہر جلال ہے۔ اب کیونکہ جلال ہے اس میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، مظہر جلال میں غیرت بھی آ جاتی ہے، مظہر جلال میں غضب الہی بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مرد میں زیادہ ہوتی ہیں۔ عورت مظہر جمال خدا ہے، اللہ نے اس کو حسین بنایا، اللہ نے اس کو نازک بنایا، تو مرد کو بھی وہ عورت اچھی لگتی ہے جس میں نازک پن زیادہ ہو، عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جس میں سخت پن زیادہ ہو۔ اب آپ نے کوئی مرد دیکھا ہے جیسے باڈی بلڈر عورت اچھی لگے، کسی مرد کو ویسی عورت اچھی نہیں لگتی، اور عورتوں سے پوچھئے ان کو ایسے مرد اچھے لگتے ہیں جو نازک مزاج ہوں، عورتوں والی عادتیں ہوں، تھوڑا بہت میک اپ بھی کرتے ہوں۔ آج کل یہ ممی ڈیڈی جو بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو عورتوں کو کیا لگیں گے، عورتیں نفرت کرتی ہیں، بندے خدا وہ تجھے اپنے جیسا سمجھنے لگتے۔ ہاں، مرد ہو تو عورت کو کیا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ یہ فطرت اللہ نے ایک نیچر، آج نیچر سے کھیلا جا رہا ہے، آج فطرت سے کھیلا جا رہا ہے، انسان کی نیچر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن فطرت آپ تھوڑی دن بدلو گے، 4 لوگوں کو بیمار کر دو گے، لیکن آپ عمومی طور پر معاشرے کی فطرت کو بدل نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ نے مزاج بنایا، اس مزاج کو سمجھو۔ معصوم فرماتے ہیں عورت کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے، جب مرد گھر آئے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور مرد کے لیے فرمایا جب یہ گھر آئے تو فرمایا جیسے کوئی بارش سے گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے پاؤں کی کیچڑ کو صاف کر کے آتا ہے، تو فرمایا باہر کا غصہ، باہر کی چیزیں باہر رکھ کے گھر کے اندر جایا کرو۔ اب باہر تیری گاڑی کو کسی اور نے مارا ہے اور سارا غصہ بیوی پہ جا کے اتارا، فلائٹ مس ہو گئی غصہ بچے پہ اتار رہے ہو۔ ہاں، باہر جتنے معاملات ہوئے، بندے خدا معاملات باہر رکھ، گھر جا کے اپنے چہرے سے غصہ اتار کے وجود کو ٹھنڈا کر کے گھر کے اندر جاؤ، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا مومن کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ، مومنوں کے چہرے ابوس نہیں ہوتے، مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے۔ اتنا مصورت، اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی، تم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، بندے خدا ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو۔ اسی مسکراہٹ سے گھر خوش ہوتا ہے۔ کہ میں نے فرمایا، مولا علی سے امام حسن نے پوچھا کہ رسول خدا اپنا وقت کیسے گزارتے تھے؟ فرمایا اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، جزءا للہ، جزءا لأہلہ، جزءا لنفسہ۔ ایک اپنے وقت کا حصہ اللہ کے لیے، ایک وقت کا حصہ گھر والوں کے لیے، ایک وقت کا حصہ اپنے نفس کے لیے، یعنی کمائی کے لیے، باہر جانا، تبلیغ کرنا، سب کچھ اپنے کاموں کے لیے۔ ہماری زندگی کتنے حصے ہونے چاہیے؟ 3 حصے ہونے چاہیے۔ یہ نماز پڑھنا صرف مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت خدا ہے۔ تو علی والوں کا گھر کیا ہونا چاہیے؟ جنت ہونا چاہیے۔ اب اس گھر میں اگر کسی مرد ہوس باز ہے تو اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ تو گھروں کو ایسا بنائیں جیسے جناب سیدہ کا گھر تھا۔ یہی عبادت پروردگار عالم ہے۔ اپنے گھروں سے سکون ختم نہ کریں، یہی بچے ماں باپ کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میں پنجاب کا ایک شہر ہے جامپور، وہاں پہ مجلس پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بچوں کو اچھے نام سے، شکل اچھی ہونی چاہیے، چہرے پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل بچے شکایتیں کرتے ہیں مولانا والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو ہم خوف سے کمروں میں چھپ جاتے ہیں، تو دیہاتی ماحول ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا مولانا میرا باپ تو گھر آتا ہے ایسے لگتا ہے شیمر آ گیا گھر۔ اب دیہاتی ماحول اس نے بول دیا مولانا باپ گھر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے۔ واقعاً بعض ہمارے کیریکٹر ایسے ہیں
بھائی شمر سے کوئی ڈرے، ظالم تھا نا، باپ ظالم تو نہیں ہے، باپ کی ایک محبت ہوتی ہے، وہ گھر میں جائے تو بچے انتظار کریں کہ بابا کب آئیں گے، مما کے لیے ترسیں کہ اماں کب، یہ محبت کا ماحول جب آپ کا گھر میں ہوگا، 10 منٹ بیٹھو، آدھا گھنٹہ بیٹھو، ایک چائے بھی اگر محبت بھری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پیے تو اس چائے کا پینا بھی کیا ہو جاتا ہے، عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سلیقہ، یہ وہ اصول کربلا ہے کہ جنگ کے ماحول میں، بڑی بات نہیں ہے، جنگ کے ماحول میں پتہ ہے کہ کل شہادتیں ہونے والی ہیں۔ مولا کے اصحاب کہتے ہیں کہ شب عاشور بھی امام حسین نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ شب عاشور، اس سے بڑی ترتیب، اس سے بڑا عقل، اس سے بڑا طرز زندگی تجھے کہاں ملے گا؟ کہ ایک حصہ امام نے عبادت خدا کے لیے رکھا، کہ آپ سنتے ہو نا لشکر یزید سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہیں۔ فرمایا ایک حصہ امام نے جنگی پلاننگ کے لیے رکھا کہ کل اگر حملہ ہو تو ہم نے حملے کو روکنا کیسے ہے، پہلے کون جائے گا، اصحاب جائیں گے، اہل بیت جائیں گے، پوری امام نے ایک ترتیب بنائی۔ اور فرمایا اس رات بھی ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، کبھی سکینہ کے خیمے میں جاتے تھے، پھر رباب کے خیمے میں گئے، پھر عباس کے خیمے میں گئے، پھر زینب کے خیمے میں گئے، ایک ایک بیوی کی باتیں سنتے تھے، امام ان کو دلاسا دیتے تھے، وہ امام کو دلاسا دیتی تھی، پھر مولا جب مل کے جاتے تھے پھر مائیں بچوں کو بٹھاتی تھی کہ میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے لال کل اکبر میدان میں جا رہا ہے، قاسم جنگ لڑنا، کل کو یہ نہ کہے کہ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ کہتے رباب کے خیمے سے گزرنے لگے، کیا دیکھا، یہ ماں اپنے بچے کو جھولے میں جھلا بھی رہی ہے اور بچے سے کچھ باتیں بھی کر رہی ہے، روکے روکے کہتی علی اصغر کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، کل اونو محمد کی ماں اونو محمد کو قربان کرے گی۔ اے میرے لال تو بہت چھوٹا ہے، اے کاش تو بھی جوان ہوتا، تلوار اٹھاتا، حسین کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں جاتا، ارے میں بھی تو اپنے بچے پہ فخر کرتی نا کہ میرے بچے نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا۔ کہتے ہیں اتنا پیار آیا امام حسین کو، اتنا پیار آیا کہ رباب کے خیمے میں آ گئے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہنے لگے رباب کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں۔ یہ عشق اور محبت، یہ خیام حسینی کا منظر ہے، یہ عقل کل کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزاریں، بھائی کی بھائی سے محبت، غلام کی آقا سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، شوہر کی زوجہ سے محبت، واللہ کہاں ملتا ہے؟ جنگ کے ماحول میں اتنی محبت کا اظہار آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ وفا کا معیار، ادب کا معیار، عبادت کا معیار، حسن کا معیار، اخلاق اعلیٰ کا معیار، کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب مولا پانی بھر رہے تھے نا، میں نے کہا مولا ہم اتنے نہیں ہیں جتنا پانی بھر رہے ہیں، کہ عباس تو پانی بھر۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی اتنا پانی امام نے کیوں جمع کیا تھا۔ کہتے جب ہر کا لشکر آیا نا، کہا سب کو پلانا شروع کر دے۔ انسانیت اتنی ابا عبداللہ الحسین میں کہ واقعی جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے تو انسان کا جگر چور چور ہو جاتا ہے۔ کہ جب پورے لشکر کو پانی پلایا، یہ روایت ہے، جب کہتے ہیں گھوڑوں کو پانی پلانے لگے نا تو امام نے فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب تک پیٹ بھر نہ جائے نا وہ پانی سے منہ ہٹاتا نہیں۔ کہا انتظار کرنا جب تک وہ منہ نہیں ہٹاتا تو پانی نہ ہٹا۔ ارے جسے حیوان کی اتنی پرواہ، کہ اتنے میں گھوڑے پر شخص آ رہا تھا ہر کے لشکر کا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ امام نے کہا آگے جا اس کو لے کر آ۔ کہتے اتنی شدت گرمی، لوہا زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی، اب اس کو آنکھوں کے سامنے اندھیری آ گئی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے حسین خود آگے بڑھے، کہا اے بھائی نیچے آ، پانی پی، کہیں پیاس سے تو مر نہ جائے۔ کہتے ہیں اسے حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ شدت پیاس اتنی تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے امام نے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو نیچے بٹھایا، کہا نیچے آ جا۔ کہا اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ خود نیچے آئے۔ کہا حسین آگے بڑھے، اسے اتارا، اور جیسے اتارا تو اس کا سر مولا کے گھٹنے پر آیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے جو روکنے آیا تھا اسے پانی پلایا۔ لیکن مقام ظلم یہ ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، یہ وہی تھا جو حسین کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا۔
معصوم فرماتے ہیں نہ اتری اور اس نے خنجر سے حسین کتنا کریم ہے تیرا مولا حسین. ایسے اماموں کے ہوتے ہوئے واللہ حجت تمام کر رہے ہیں ہم سب پر اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے. اور یاد رکھ جب حجت تمام ہو جائے نا اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے. جب حجت تمام ہو جائے اور تمام کے بعد انسان اگر اپنے وجود میں تغیر کو پیدا نہ کرے تو فرمایا دعا کیا کرو کہ خدا حسین کی مجلس میں آئے ہیں, ہمیں حقیقتاً حسینی بننے کی صلاحیت عطا کرے, خلوص سے دل سے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے. سلام کرے اپنے مولا کی مظلوم میں اور دعا کرے کہ خدا ہم سب کو زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی میرا سلام سکینہ کی یتیمی بہن, میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر بہن. اکثر بی بی زینب یہ جملہ کہتی تھی, فرمایا دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا, دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی نہیں پہچانا. میں کہتا ہوں بی بی زینب اپنوں کا قصور نہیں, اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا بازار شاہ کجا علی کی بیٹے کجا شرابے کا دروازہ. ایک یتیمہ بچی تھی جسے امام حسین اپنے گھر میں لے کر آئے. اسے پالا ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. بی بی زینب نے اسے قرآن سکھایا, حجاب سکھایا. جب یہ جوان ہوئے اس کی شادی شام میں ہو گئی. ہر سال مدینے آتی تھی, کہتی تھی مولا حسین آپ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا, مولا اگر کبھی فرصت ہو میرے گھر پہ آئے. میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے. مولا ہر سال پوچھتا ہے کب تیرا مولا آئے گا, میں تیرے مولا کی بڑی دعوت کروں گا. امام حسین کا بڑا پیار آیا, فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. اتنا سنا تھا شیرین کھڑی ہو گئے,
کہنے لگی مولا میں نمک حرام نہیں، مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائے۔ جب خدا حافظ کر کے جانے لگی، امام نے ایک وصیت کی، فرمایا شیرین جب تک زندہ ہو اس وصیت کو یاد رکھنا۔ جی میرے مولا۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ شیرین واپس وطن چلی گئی، ارے زینب کے حالات بدل گئے، عباس مارے گئے، حسین مولا مارے گئے، لٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ کے زخم گانوں پہ پڑ گئے، اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا۔ کہنے لگا شیرین ہمیشہ کہتی تھی اگر کوئی قیدی نظر آئے گھر لے کر آنا۔ او شیرین میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیرین بڑے مظلوم قیدیوں، جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ، میرے مولا کی وصیت ہے۔ امام سجاد کو اس نے دعوت دی، اب قیدی شیرین کے گھر میں آنے لگے، شیرین نے بڑے بڑے سفرے لگانا شروع کیے، ارے قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے حجاب سکھایا اس کے سر پہ چادر، لیکن ہائے زینب کی قسمت، ہائے علی کی بیٹی کی قسمت۔ قیدی مبیاں شیرین کے گھر میں آئی، جلدی جلدی سے شیرین اٹھی، پہلے پانی رکھنا شروع کیا، کہتی ہے قیدی بیویوں مجھے بڑی پیاسی لگتی ہو، جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے۔ قیدی بیویوں کیا چاہیے؟ مومنہ بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلے ہیں، اور کسی نے رونے نہیں دیا، کسی نے ماتم کرنے نہیں دیا۔ اگر اجازت ہو تیرے گھر میں رو لے۔ شیرین نے کہا قیدی بیویوں میں تجھے کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب بابا۔ سکینہ کا نام سنا تھا، شیرین کا کلیجہ ہل گیا، کہتی ہے قیدی بیوی یہ نام نہ لے، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ اللہ میرے مولا کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے
اس کا نام لے کے پہن کرو۔ اب بیٹے کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بھی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب بابا۔ شیرین اپنی جگہ سے اٹھے، اے قیدی بی بی یہ نام لے، اللہ میرے بچوں کو اکبر میں قربان کرے۔ کہتی ہے قیدی بی بی یہ نام لے، بیبیاں کہتی ہیں شیرین تیرا گھر، اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے۔ کہتی ہے نہیں قیدی بیبیوں، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یہاں بہن کا نام آنا تھا، راوی کہتا ہے کوئی اور قیدی بی بی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ بی بی زینب اٹھے، بڑا درد بھرا بیان کیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ زینب کا نام سنا تھا، دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تو کون ہے؟ یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری تیرے مہمان آ گئے، اور تیرا حسین آ گیا، اور شیری زینب اجڑ گئے۔ پہلا سوال کیا اے قیدی بی بی، اے میری آقا دادی، مجھے یہ بتا عباس کہاں ہے؟ زینب شیری کو باہر لے گئے، ایک گھوڑے کی گردن میں کٹا ہوا سر تھا، بی بی یہ کس کا سر ہے؟ روکے گا یہ میں